الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے معانی اور اس کے مفاہیم یوں سمجھ لیں کہ سمندر جیسے. بات مختصر ہے لیکن اگر آدمی عمل کر لے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں یاد بھی کروں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی. اس میں پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے فرائض ہیں، جو اللہ کے واجبات ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے. گویا دوسرے نمبر پر حرام سے بچنا ہے. نوافل کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے. جبکہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں جو تھوڑے بہت عبادت گزار رہ گئے ہیں، کیونکہ نوافل کے کرنے والے شاید 1% بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ تو فرائض ہی چھوڑ رہے ہیں. تو نوافل کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہے؟ ارے بھائی غلط بات ہے. جو دنیا گھومتے ہیں بستی بستی، قریہ قریہ، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، سوسائٹی اور گلیوں میں اور دنیا کے کناروں تک پہنچے اور ایک ایک مسلمان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور جن کی زندگیاں صرف ہو گئی، ان کا اپنا تجزیہ اور اینالائسس یہ ہے پرانا، 10 سال پرانا، کہ 95% مسلمان فرائض سے دور ہیں، 5% فرائض ادا کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نوافل کا کیا تذکرہ. لیکن جو نوافل نمازوں میں، صدقات اور خیرات میں اور قرآن کی تسبیحات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد درجہ نوافل کا ہے. لہذا تہجد بھی ہو رہی ہے، چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ناجائز امور سے اور حرام امور سے بچنا نہیں ہو رہا ہے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فرض ادا کر لوں، واجبات پر عمل کر لوں، نوافل کا اہتمام کر لوں تو میں عبادت گزار بن جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاؤں گا، تو یہ میری غلطی ہے اگر میں حرام اور ناجائز امور سے نہیں بچتا ہوں. اللہ کے رسول اس حدیث میں ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نوافل کو تو نوافل کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد، ایکسٹرا. اگر آپ نے کیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے. ارے بھائی ہم چاش نہیں پڑھتے، ہم اشراق نہیں پڑھتے، ہم اوابین نہیں پڑھتے،
تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ تم نے کیوں نہیں پڑھا، ہوا بھی نہیں، کیوں نہیں پڑھا چاشت. لیکن فرائض اور واجبات کے بارے میں اور سنت مؤکدہ کے بارے میں پوچھو گی. لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کا ہم کو بہت فائدہ ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرائض میں کمی ہوگی، واجبات میں کمی ہوگی، تو نوافل ہی کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. اسی وجہ سے ہم کو حکم دیا گیا کہ نوافل کا اپنے پاس ذخیرہ رکھو، کل کام آئے گا. لیکن فرائض بھی اپنا اثر اس وقت دکھائیں گے، واجبات بھی اپنا اثر اس وقت دکھائیں گے، اور نوافل بھی اپنا اثر اس وقت دکھائیں گے جب ہم حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں گے. ورنہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود حرام چیزیں ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے درجہ بتا دیا کہ فرائض اور واجبات کے بعد محارم یعنی حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا ضروری ہے. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو کافی ہے، بھلے نوافل نہ ہو، بھلے آپ رات بھر تہجد نہ پڑھتے ہو، آپ سے نہیں ہوتا. آپ رات کو سوتے ہیں تو سیدھا فجر میں اٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ نہیں کر پاتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو ناجائز چیزوں سے بچاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت کافی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو عورتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول کے سامنے ہوا. ایک عورت بہت عبادت گزار تھی، قرآن کی تلاوت بھی اہتمام سے، تسبیحات کی پابندی، فرائض واجبات سنت سب پر عمل ہے، لیکن زبان کے اعتبار سے بڑی بری اور گندی تھی. اس کی زبان بڑی تیز تھی، اس کی زبان میں بڑا شر تھا. لوگ اس سے محفوظ نہیں تھے، خاص طور پر پڑوسی اس سے بڑے پریشان تھے. دوسری ایک عورت وہ تھی جو عبادات کے اندر تو فرائض واجبات ہی تک تھی، بہت زیادہ عبادت کے اندر آگے نہیں تھی، لیکن جو فرائض ہے وہ تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں ہے. اس کی حیثیت تو ایسی ہی ہے جیسے سانس. ارے بھائی سانس کے بغیر زندہ کوئی رہ سکتا ہے بغیر سانس لیے ہوئے؟ تو اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا کہ زندہ ہے تو اب صحت کی فکر ہے، اور آنکھ ہے، اور زبان ہے، اور کان ہے، اور سارے اعضاء ہیں، دل و دماغ ہے، اس کی حفاظت ہے. تو فرائض کی حیثیت تو وہی ہے. لیکن وہ جو ہے وہ بہت اچھے اخلاق والی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن اس کی زبان بہت اچھی ہے، حسن اخلاق والی ہے، سارے لوگ اس سے خوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں آپ ان دونوں عورتوں کے بارے میں؟ ایک کے پاس عبادت کا ذخیرہ ہے، زبان غلط ہے، دوسرے کے پاس عبادت ضرورت کے بقدر ہے، جتنا اللہ نے کہا اتنا تو کر رہی ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو فرائض ادا کرتی ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، یہ پہلی کے مقابلے میں بدرجہ افضل ہے. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی والی جہنم میں جائے گی اور دوسری والی جنت میں جائے گی. ارے بھائی یہ تو فرائض ادا کر رہی تھی، پھر جہنم میں کیسے جائے گی؟ اس فیصلے کے ذریعے اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس لیے کہ وہ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچتی نہیں تھی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو ناجائز اور حرام سمجھ لیا ہے، باقی بہت ساری چیزوں کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں. آپ کے سامنے کوئی ایک شراب کا پیالہ لے آئے تو آپ کا تقوی آسمان پر ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو شراب ہے. اور آپ کے پاس سود اور جوئے کی رقم کوئی لا کے دے تو آپ کہیں گے میرے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. تو سود ہے، یہ جوئے کی رقم ہے، یہ رشوت کی رقم ہے، یہ حرام ہے. تو ہم نے شراب کو حرام سمجھا،
سود جوا اور رشوت کو حرام سمجھا. اس طرح کی بعض چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا، لیکن دوسرے بہت سارے حرام دن رات ہم کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر غیبت. غیبت بھی حرام ہے، اور غیبت تو بہت بڑا حرام ہے. ذکر کا آقا کر بیما یا کرو، تیرے بھائی کا ایسا ذکر کرنا اس کے پیٹھ کے پیچھے جو اس کو پسند نہیں آئے گا. ہر مجلس میں غیبت ہوتی ہے. اب ایک آدمی اس سے بچ نہیں رہا ہے اور دن بھر تسبیح لے کے گھوم رہا ہے، کیا یہ تسبیح اس کو کام دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کام نہیں دے گی. اسی طریقے سے بدگمانی ہے. کسی کے تعلق سے ذہن کے اندر برا خیال جما کر بیٹھا ہے، جو کہ عام ہے. ہر ایک آدمی دوسرے کے تعلق سے بدگمان ہے. وہ برا ہے، وہ بری ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت رہو. کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، ان سب چیزوں کے چکر میں مت رہو. تو یہ بدگمانی کا گناہ ہے. اب آدمی قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، 2 پارے روزانہ پڑھ رہا ہے، رات کو تہجد بھی کر رہا ہے اور بدگمانی میں مبتلا ہے. تو کیا اس کا قرآن کا پڑھنا اور یہ اس کی نفلی عبادتیں اس کو کام دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں دے گی، یہ پکڑ میں آ جائے گا. ایسے گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں. کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کے اندر جو طریقے اختیار کیا ہے وہ حرام ہے. اب عبادت بھی کر رہا ہے اور حرام چیزوں میں بھی ملوث ہے. لقمہ حرام کا پیٹ میں جا رہا ہے. جیسے اپنا برانڈ بنایا، اپنا ایک پروڈکٹ بنایا اور اس کے اوپر جاپان کا مارکا لگا دیا اور سیلنگ چالو کر دیا. تو کیا آپ کا یہ اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ تو ناجائز ہے. اس طرح تو آپ نے اپنی کمائی کو حرام کر دیا. اور اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. شیئرز کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور جتنے ٹریڈنگ کے طریقے اختیار کیے سب ناجائز. آپشن میں کھیل رہا ہے، فیوچر میں چل رہا ہے. حلال پیسہ ہے، کمائی حرام ہے. اور پھر ساری دنیا کو دین کی طرف بلا رہا ہے. تو کیا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت گزار شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر قبولیت کے لیے حرام سے بچنا شرط قرار دیا. تو اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم واقعتاً عبادت گزار اور اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. بہت زیادہ نوافل کا کرنا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کا کرنا اور ہر وقت تسبیح لے کے گھومتے رہنا یہ ضروری نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بیکار ہے، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی اہمیت تو ہے، لیکن یہ اس وقت اہمیت ہے جب وہ اپنے آپ کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچاتا ہو، ورنہ سب بیکار ہے. پہلی چیز اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. دوسرا فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ أَغْنَى النَّاسِ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں جو لکھ دیا اس پر راضی ہو جا.
تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. تمہاری تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی، تمہاری نصیب کے اندر جو چیز آ گئی، اسی پر راضی ہو جاؤ. دوسری چیزوں کے حرص میں مت پڑو، دوسروں پر نظر مت رکھو. اللہ کے رسول فرماتے سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ بے نیاز تم بن جاؤ گے. یہ بہت بڑی دولت ہے. الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس. غنی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں غنی اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت بہت، یہ غنی ہے. حالانکہ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. کیونکہ عام طور پر جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کو غنی کہہ دیا جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے. بہت سارے دولت مند فقیروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتے، بلکہ اکثروں کا حال ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دولت ہونے کے باوجود بھی حرص ختم ہی نہیں ہوتی. لو كان لابن آدم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان. فطرت اللہ نے ایسا بنا دی ہے کہ ایک جنگل بھر کر سونا مل جائے تو دوسرے کے چکر میں پڑ جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے، خاص طور پر تاجروں کی. فرمایا کہ میں ایک سفر پہ نکلا تو ایک شہر میں پہنچا اور وہاں ایک بڑے صاحب مال کے یہاں پر ایک تاجر تھے، ان کے یہاں پر میرا قیام ہوا. 70 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکے تھے. کھانا لگا، ساتھ میں بیٹھے، تذکرے شروع ہوئے. جس آدمی کو جس چیز سے لگا ہوتا ہے وہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے. دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے وہ اسی کی بات کرے گا، تھک جاتا ہے آدمی سن سن کے. دیندار کے پاس بیٹھیں گے تو دین کی باتیں ملے گی. دنیا والے تھک جاتے ہیں، یار کب تک سنا رہا ہے. اسی وجہ سے جمعہ کی نماز میں وہاں پہ پبلک زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، جلدی سے چھوٹے اور فارغ ہو جائے، کیونکہ دین کا شوق رہا نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر دیکھیے، بار بار جب کتاب شروع کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں نے چند روایتیں جمع کی ہیں. روایتیں تو بہت ہیں، حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں. یہی سن لے، اس پر عمل کر لے تو بہت ہے. 100 سال پہلے کی حالت یہ بتا رہے، تو 100 سال کے بعد کا حال تو ہم دیکھ ہی رہے. تو تذکرے چالو ہوئے کھانے پہ، اور اس نے بیان کرنا چالو کیا اپنے بزنس کے تعلق سے. تو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ اس کی بات کو کاٹوں، کیسے کاٹوں؟ تو کہا کہ بھائی آپ کا آگے کا کیا پلان ہے ذرا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں تو پوری دنیا بزنس کے لائن سے بزنس ٹور کر چکا ہوں، تجارت کے لائن سے پوری دنیا گھوم چکا ہوں. اب ایک آخری خواہش رہ گئی ہے. تو پوچھا کہ بھائی آپ کی آخری خواہش کیا رہ گئی ہے؟ تو کہا کہ ایک آخری بزنس ٹور کرنا چاہتا ہوں، اس کا پلان تیار کر چکا ہوں کہ ایران سے گندک لے کر جاؤں گا فلاں ملک چین سے وہاں کے چینی برتن لے کے جاؤں گا روم سے وہاں کی چیز لے کے جاؤں گا ہندوستان سے کپڑے لے کر جاؤں گا، لوہا لے کے جاؤں گا یمن، اور یمن سے پھر فلاں جگہ جا کے پھر اپنے وطن ایران آ جاؤں گا، اور پھر ایک اپنی دکان کھول کے سکون سے بیٹھ جاؤں گا. پورا اس نے اپنا بزنس ٹور کا پلان 70 سال کی عمر میں بتایا، آخری خواہش. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سن رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی تو کچھ بتائیے، آپ بھی تو دنیا گھومے ہوئے ہیں، اللہ والے تھے. تو حضرت شیخ سعدی نے ایک آہ بھری اور کہا کہ فلاں ریگستان کے اندر ایک تاجر اپنے کھچر پر سامان لے جا رہا تھا، کھچر نے اس کو گرایا، گر کر وہ مر گیا، سامان بکھرا پڑا تھا، اور سامان زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہے انسان کی زندگی کا انجام، کہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا.
تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، یعنی قناعت کر لو۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کام نہ کرنے کو، تدبیر اختیار نہ کرنے کو، محنت نہ کرنے کو نہیں کہتے۔ قناعت کہتے ہیں اپنی طاقت میں، اپنی تدبیر سے، اپنی محنت سے انسان جتنا کر سکتا ہے تمام فرائض اور حقوق کو ادا کر کے وہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو دے دے اس پر راضی رہ جائے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ دوسری حرص میں نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اور یہ بہت بڑی دولت، جس کو قناعت مل گیا اس کو سمجھیے کہ بہت بڑی دولت مل گئی۔ اللہ کے رسول دعا میں کہا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے دے۔ ورنہ جس کے اندر قناعت نہ ہو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا تو اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اونچ نیچ رکھی ہے۔ آپ کتنے ہی بھی آگے ہو، آپ سے بہت آگے لوگ ملیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک حاصل ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے دل کو سکون مل ہی نہیں سکتی اگر دوسروں کو دیکھو گے۔ تو جو ملا ہے اس پر اگر قناعت مل جائے، اس سے زیادہ خوشحال، اس سے زیادہ پرسکون کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پرسکون رہنے کا طریقہ بتا دیا، جو ملا ہے اس پر راضی ہو۔ تو کیا ہوگا؟ تم سب سے زیادہ لوگوں میں غنی بن جاؤ گے، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازی ویسے تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نماز کی ضرورت ہے، اور نہ تمہارے دین کی محنت، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تفسیر میں بدھ کے دن آیا، کیا آیا؟ اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو فنا کر دیتا، ہم دوسرے لوگوں کو لا کر اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے کھڑا کر دیتا۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر قناعت والی صفت آ جائے تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے اس کو کچھ دے دیا، کہ آدمی بے نیاز ہے، پھر نہ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، نہ اس کے گھر کی طرف دیکھتا ہے، نہ اس کی گاڑیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ارے بھائی گاڑی سے بھی وہ پہنچے گا، میں بس سے پہنچ جاؤں گا، جگہ پہ تو دونوں پہنچیں گے۔ اور اگر کوئی بی ایم ڈبلیو میں جاتا ہے تو ٹھیک ہے جائے، میں سینٹرو میں جاؤں گا، میں اسکوٹر پہ جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان اگر یہ ذہن بنا لے تو اس کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ اس کے پاس بی ایم ڈبلیو تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر فلاں چیز ہے تو میرے کو بھی حاصل کرنا ہے، اور وہ اگر اس دوڑ میں لگ گیا تو اس سے زیادہ پراگندہ زندگی، اس سے زیادہ بدتر زندگی کسی کی ہمیشہ روتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے صوفی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، بہت بڑے آدمی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استادوں کے استادوں میں آتے ہیں، اتنی بڑی ہستی۔ شروعاتی زمانہ چونکہ مالدار تھے، تھوڑا عیش و عشرت والا تھا، وہ جو ایک گروپ ہوتا ہے نا دوستوں کا، تو ویسے ان کا بھی دوستوں کا گروپ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوستوں کا گروپ ہو تو شوق زیادہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں بھی لگا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اور میرے دوست بھی سب ایسے پیسے والے دولت والے لوگ تھے، تو میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، ہمیشہ صدمے میں رہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا رہتا تھا جس کے کپڑے میرے سے اچھے، کوئی نہ کوئی ایسا رہتا جس کی سواری میرے سے سواری اچھی، کوئی نہ کوئی ایسا رہتا تھا جس کے جوتے میرے جوتے سے اچھے،
اس کا ڈریس اپ مجھ سے زیادہ اچھا. اب اس کو دیکھتا تو مجھے تکلیف ہوتی کہ اس سے زیادہ اچھا میرا کیوں نہیں ہے. فرمایا کہ میں ہمیشہ، یہ لفظ ہے، پریشان رہا، صدمے میں رہا، تکلیف میں رہا. اس کے بعد میں نے ایک کام کیا. میں نے یہ کیا کہ میں نے ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دی اور میں تھوڑا کم لیول لوگوں کے ساتھ آ گیا. تو فرماتے ہیں فاسترحت، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں راحت میں آ گیا. ایک تو وہ دوست اچھے تھے، دوسرا ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. کیا تعلیم ہے؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کی صحبت میں رہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو اور ان کے ساتھ رہو. اتنا بہترین اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واقعتاً اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری لائف گڈ لائف بن جائے گی، پرسکون زندگی بن جائے گی. سادہ سیدھا اصول ہے. دنیا کے معاملے میں کمتر لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، ان کی صحبت میں رہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ رہوں، دولت مندوں کے ساتھ رہوں. اب جب وہ رہتا ان کے ساتھ ہے، وہی باتیں سنتا ہے، ان کی اسٹائل کو دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی پوری جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جاتی، کیونکہ اس کے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں، تو وہ پریشان ہے. اور ان کی صحبت کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا حاصل کرنے کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہ 24 گھنٹہ سننا تو وہی ہے. دین کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے. اور اگر آدمی اپنی نظریں دینداروں کی طرف رکھے تو اس کا دنیا کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، لیکن اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی. اللہ کے رسول نے ایک بہت اچھا اصول ہمیں دیا. تو اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اس پر قناعت کر لے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. لوگوں کی طرف نظریں اٹھانا چھوڑ دو، وہ کیسا رہ رہا ہے، اس کا فلیٹ کیسا ہے، اس کے کتنے فلیٹ ہے، دکان کیسی چل رہی ہے، کمپنیاں کتنی ہیں، گاڑی کون سے میں گھوم رہا ہے، اور اس کی زندگی کیسی جا رہی، وہ سب چکروں میں سوچنا ہم چھوڑ دیں. اور جو ہمیں ملا ہے، جیسا بھی گھر ملا ہے، جو بھی ہم کو روزی ملی ہے، جو بھی آدمی بزنس اپنا کر رہا ہے، جو بھی اپنے بال بچے ہیں، ہر لائن میں اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے، اس کی زندگی سب سے بہترین زندگی بن جائے گی. یہ دو اصول اللہ کے رسول نے ان دو حدیث کے ٹکڑوں میں بتایا. 5 باتیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے، 5 باتیں بتائی. ان 5 باتوں میں یہ 2 باتیں ہوگی، تیسری 3 باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے. 2 باتیں کون کون سی ہیں؟ ایک فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤں گے فرائض اور واجبات کے ساتھ. نوافل نہیں رہے گی تو بھی چلے گا، سب کچھ ہے اور حرام بھی ہے تو سب برباد ہے. ایک چیز یہ بتائی. دوسرا کیا فرمایا؟ ورض اللہ بما قسم اللہ علیہ، جو اللہ نے تجھ کو دیا اس پر راضی ہو جا. تکن اغنی الناس، سب سے زیادہ تم غنی اور بے نیاز
ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.